اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو، تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تفصیل بیان ہوئی، اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی کا۔ اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہے۔ یہ ہے ہدایت، اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہے، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ واعظ گھٹیا چیز نہیں۔ واعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار مسلم، با ضعیف و شاذ و مرسل کار مسلم۔
وہ خطیب بغدادی یا دہلوی کی جو احادیث ہے، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل قارئ، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا باعث ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، سنجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا. تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا. اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے. لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی. یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں. اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے. میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود. یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اورین. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا. ایکوالٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خرچ. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ قائم ہو جائے. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائے، جو چاہے کریں. ہومو سیکسول ہو جائے، ہومو سیکسول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ تین گوشے ہیں: معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. لوگوں کو آزادیاں تھیں. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا. بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک بلک سوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی۔ لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام۔ 2 منٹ اور لے لوں آپ کے۔ 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے۔ کوئی 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، یہ مانی دارت۔ بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا، لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرنچ ریولوشن آیا۔ لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی۔ پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپٹلسٹ مسلط ہو گئے۔ آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ یہ تو اصل میں کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا۔ اب فوکویاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مسجد کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہے، مرشد ہے، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکویاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا۔ تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے، مزدور بھی اسی کی مخلوق، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرتا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرتا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، عورت بھی اسی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے مالک، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران، الزہراوین، زہرا کہنا بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوگی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کرے گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات سورہ رحمان کی، اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کا کون ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہوئے ہیں محمد الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم۔ 113 مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، چھاٹے مارتا ہوا سمندر،
پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا ہے اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے۔ گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رزق دے گا مجھے۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ الرحمن۔ اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے۔ پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا، پوٹینشل، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیا، اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے، جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر، ایکسفولیشن۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو اسٹور کر لو۔ یہی ہے نا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی، تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا۔ وہ یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا، آگ ایجاد ہو گئی، دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی۔ اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہلا، اسے کون ہلا رہا ہے؟ وہ جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے، سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں۔ فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے۔ تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم۔ میں کہہ رہا تھا نا، ان 4 چیزوں میں 4 چوٹی کی چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم۔ اب آئیے خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان، سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بن گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کس قدر تاکید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ۔ کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلھم اجمعون۔ یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا۔ فرمایا ہے خلقتہ بیدی، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا معنی اس کا؟
اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، دو عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زنن میں ہو جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا، لیکن 9 مہینے لے گا۔ اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیا۔ عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ یہاں سے آیا تو یہی چلا جائے گا، روح وہاں سے آئی اور وہی لوٹے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے۔ اسی لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت۔ یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے۔ دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ باغ اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں۔ سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی۔ آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے۔ سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا۔ پھر کتنے حیوان ہیں جو سننے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سن کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں۔ اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، تو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں۔ ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہے وہ کلا وہ جوتی پٹخار سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر۔ ہٹلر کی فائری اسپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا۔ لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے، الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان۔ یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں۔ آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا، ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب۔ 3 ویلیوز دے دی گئی، چوتھی تلاش کرو۔ وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی۔ تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو، اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو۔ یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان، وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی، انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر، کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے، اور کچھ ملے گی۔ حضور فرما رہے ہیں سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور یہ تو ہمارے ذمہ لگا کر گئے حضور۔ ختمہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی، رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت بنایا، کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، ایک کڑی ڈال دی ہے۔ دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف، اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا، اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے۔ رسالت 2 کڑیوں پر تھی، حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی، اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو، حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی
کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی. اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی. اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، تو اچھی بڑی تعداد ہے. پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت. یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے. اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس میں بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہوا. تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے. ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرتے ہیں. 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں. اس کی راتیں روشن ہوتی، 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات. چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے. تو ایام 20 کے روزے جو ہے بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفل فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہوئے. ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں. گویا کہ اب اگلی کیا ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہو، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں. سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر. واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا. وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں. ففدیۃ طعام مسکین. لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے. لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا. لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے. تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں. یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی صفت. اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان. لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں. لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے. فلیصم یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً. اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات. یہ جو تکرار ہے بیماری تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی. اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے. قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، اس میں قیام اللیل کا حکم ہے. پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا. اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو. گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی. اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے. جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے
اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ اصل میں کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بھلے آدمی ہو، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے، تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کرتے. سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں. ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے سفر روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا. یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے. دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو. دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لا دیے. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی. نہیں، روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے. وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے. کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی. کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گا.